تنم فرسودہ جاں پارا سے ہجراں یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ آئیے ہم اور آپ سب مل کر ایک بار بارگاہ رسالت مآب حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی شان میں درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ شاعر کہتا ہے، نبی کے آنے سے پہلے اس دنیا کے کیا حالات تھے؟ جدا ایک ایک خدا تھا ہر قبیلے ہر گھرانے کا، جدا ایک ایک خدا تھا ہر قبیلے ہر گھرانے کا، کوئی بت فتح پانے کا، کوئی بت بھاگ جانے کا، کوئی بت فتح پانے کا، کوئی بت بھاگ جانے کا، اور وہی کعبہ جسے پیغمبروں کی سجدہ گاہ کہیے، وہی کعبہ جسے پیغمبروں کی سجدہ گاہ کہیے، وہی کعبہ جسے تقدیس کا نور نگاہ کہیے، اور وہی کعبہ جو خدا کے بت شکن بندوں کا معبد تھا، جسے پاکیزہ رکھنا فطرت انسان کا مقصد تھا، اسی کعبہ کو یاروں نے صنم خانہ بنا ڈالا، اسی کعبہ کو یاروں نے صنم خانہ بنا ڈالا، دلوں سے ظالموں نے نقش وحدت کا مٹا ڈالا۔ حضرات، اللہ رب العزت قرآن مقدس میں فرماتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ یہ آیت چھٹا پارہ ہے قرآن پاک میں، اس میں ہے ترجمہ، بے شک اللہ تعالی کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب، ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ اس نور سے مراد ہمارے نبی رحمت دو عالم محسن انسانیت آقائے دو جہاں سرور کون و مکان حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، اور روشن کتاب سے مراد اللہ کی کتاب، کتاب اللہ یعنی قرآن مقدس ہے۔ یہ ماہ پاک ربیع الاول شریف کا چل رہا ہے، اور آج کی رات یہ ربیع الاول شریف کی 12ویں شب ہے، اور اسی کی صبح میں ایک دم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت و سعادت ہے۔ اس ماہ تاریخ کو حبیب کبریا امام الانبیاء، بے قصوں کے قص، بے بسوں کے بس، بے سہاروں کے سہارا، بے چاروں کے چارہ، غریبوں کے حامی، یتیموں کے والی، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، تاجدار عرب و عجم، فخر آدم و بنی آدم، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی۔ ربیع الاول کے معنی ہے پہلی بہار، ربیع کا معنی بہار اور اول پہلا، ربیع الاول پہلی بہار، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے دنیا ظلمت میں بہار آ گئی،
ساری دنیا بقائے نور بن گئی، 360 خداؤں کے پجاریوں کو ایک خدا کی معرفت حاصل ہو گئی۔ محسن کائنات، معلم انسانیت، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل دنیا کی حالت اتنی خستہ و خراب ہو چکی تھی کہ ہر طرف کفر و شرک، ظلم و ستم کی گھٹائیں چھا چکی تھی۔ جوا بازی، شراب خوری، زنا کاری عام تھی، بدکاری، عیاری، مکاری، چوری، ڈکیتی لوگوں کا معمول بن گیا۔ آپس میں الفت و محبت، انس و پیار کی بو تک نہ رہی تھی۔ محبت کیا کرتے یعنی بو تک اس کی باقی نہیں رہی تھی، سمجھ رہے ہیں؟ انسان ایک کوہ آتش فشاں تھا جس سے ہر لمحہ بغض و عناد کی جنگ اور فساد کی نکلتی تھی۔ ہر قبیلہ دوسرے کے ساتھ لڑائی کے لیے تیار تھا۔ جذبات اتنے مشتعل اور بے قابو تھے کہ ذرا ذرا سی بات پر کشت و خون کا بازار گرم ہو جاتا تھا۔ اگر ایک مرتبہ جنگ کی آگ سلگ جاتی تو یہ صدیوں تک جلتی رہتی۔ اللہ اکبر، یہ عالم تھا۔ ایک بار اگر کہیں جنگ ہو جاتی، جھگڑا ہو جاتا، لڑائی ہو جاتی تو وہ جھگڑے، وہ لڑائیاں، وہ جنگیں صدیوں چلتے رہتے۔ یہ حالات ہو چکے تھے۔ اوس و خزرج کی لڑائی 120 سال تک جاری رہی۔ کتنی سال؟ 120 سال تک جاری رہی۔ کسی کے جان و مال کا کوئی تحفظ نہ تھا۔ جانور بھی اپنے بچوں سے محبت رکھتے ہیں، مگر وہ لوگ اپنی بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ حالت تھی زمانہ جاہلیت میں۔ یہاں تک کہ امن و سلامتی کی بہار آئی اور اسلام کا بادل رحمت خدا بندی بن کر برسا۔ حضور سراپا نور سرور آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو عرب کے اجڑے ہوئے دیار میں بہار آ گئی۔ پھر عداوت کی جگہ محبت نے لے لی، اور وحشت کی جگہ انس نے لے لی، انتقام کی جگہ عفو و درگزر نے لے لی، رہزنی کی جگہ رہبری نے لے لی، خود غرضی کی جگہ اخلاص و ایثار نے لے لی، غرض تکبر کی جگہ، غرور و تکبر کی جگہ تواضع و انکساری نے لے لی، بت پرستی کی جگہ خدا پرستی نے لے لی، اور لات و منات، عزا و حبل کے پجاریوں نے لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کی۔ سبحان اللہ۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوشے سریا کر دیا، اور خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پہلے جو خود راہ پر نہیں تھے وہ اوروں کے ہادی بن گئے۔ آقا آئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، مردوں کو مسیحا کر دیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ مقدس مہینہ ربیع الاول شریف کا ہے، اور اس کی 12 تاریخ کو رحمت للعالمین جلوہ افروز ہوئے، یعنی جو آج کی رات چل رہی ہے 12ویں رات۔ آج کی رات گزرنے کے بعد جب صبح نمودار ہوئے، اسی وقت آقائے دو جہاں سرور کون و مکان اس دار فانی میں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو یوں ارشاد فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مقامات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ فرمایا۔ کہیں یوں فرمایا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اور ہم نے تمہیں سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور کہیں اس طرح فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اور کہیں اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں اس انداز میں بیان فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے واضح دلیل آئی۔
کسی جگہ پہ یوں فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اے لوگو بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا سخت ہے، گراں ہے، تمہاری بھلائی کی نہایت چاہنے والے مسلمانوں پر کمال مہربان۔ حضرات ان آیات مقدسہ میں غور فرمائیے، کہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے ہم نے تمہاری طرف رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور کہیں ارشاد ہوتا ہے کہ تمہارے پاس تشریف لائے، بھیجا وہ جاتا ہے جو پہلے بھی کہیں موجود ہو، تشریف وہ لاتا ہے جو پہلے کسی جگہ موجود ہو۔ تو ماننا پڑے گا کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم میں جلوہ فرما ہونے سے پہلے بھی کہیں موجود تھے، کہیں موجود تھے۔ یہی عقیدہ مذہب مہذب یعنی مذہب اہل سنت مسلک اعلی حضرت کا ہے۔ شاعر کہتا ہے فرشتہ تھا نہ آدم تھے، نہ ظاہر تھا خدا پہلے، ہمارے نبی آنے سے پہلے فرشتہ تھا نہ آدم تھے، نہ ظاہر تھا خدا پہلے، بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے، بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے، والاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم، وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی ہے باطن اور وہی سب کچھ جانتا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب مدارج النبوہ کے خطبہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ آیت شان خدا بھی ہے اور نعت مصطفیٰ بھی۔ اس آیت کو ڈاکٹر اقبال نے اپنے شعر میں اس انداز میں بیان کیا ہے، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ سبحان اللہ۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر شے سے پہلے کس شے کو پیدا فرمایا؟ حضرت جابر صحابی ہیں، انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور ہمارے آقا ساری چیزوں سے پہلے اللہ رب العزت نے کس چیز کو پہلے پیدا فرمایا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اے جابر، اللہ تعالیٰ نے ہر شے سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس وقت جس وقت نبی کے نور کو پیدا فرمایا اس وقت نہ لوح تھی، نہ قلم، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ کوئی فرشتہ، نہ آسمان، نہ زمین، نہ سورج، نہ چاند، نہ اور کوئی جن، نہ کوئی انسان۔ شاعر کہتا ہے انہی کے دم قدم سے باغ عالم میں بہار ہے، انہی کے دم قدم سے باغ عالم میں بہار، وہ نہ تھے عالم نہ تھا، اگر وہ نہ ہو عالم نہ ہو۔ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا اے جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت جبرائیل یہ فرشتوں کے سردار ہیں ان سے فرمایا اے جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے؟ تمہاری عمر کتنی ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے اپنی کچھ خبر نہیں، اتنا معلوم ہے کہ جو چوتھے حجاب میں ایک ستارہ 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا۔ کتنے سال کے بعد؟ 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا، میں نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا اور 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا مجھے میرے رب کی قسم، مجھے میرے رب کی قسم، میں وہی ستارہ جس ستارے کو تم نے دیکھا 72,000 بار اور 70,000 سال کے بعد وہ چمکا کرتا تھا، آپ نے 72,000 بار دیکھا، قسم خدا کی وہ ستارہ میں ہی۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا
حضرت امام قسطلانی علیہ رحمہ مواہب اللدنیہ میں لکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو پھر فرمایا اے آدم اپنا سر اوپر اٹھاؤ، اپنا سر اوپر اٹھاؤ۔ آدم علی نبینا علیہ السلام نے اپنا سر اٹھایا تو عرش کے اوپر، عرش کے پردوں میں ایک نور دیکھا۔ عرض کی اے اللہ یہ نور کیا ہے؟ فرمایا یہ نور ایک نبی کا ہے جو تیری اولاد میں سے ہوگا، اس کا نام آسمانوں میں احمد اور زمین میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ نہ ہوتے تو میں تمہیں پیدا نہ کرتا اور نہ زمین و آسمان، نہ زمین و آسمان۔ حضرات اللہ تعالیٰ نے ہر شے سے پہلے نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، مگر منکرین طرح طرح کے ہیلے بہانوں سے انکار کرتے ہیں۔ اسے اس زمانے کے منکرین وہابی، دیوبندی، چکڑالوی، اہل حدیث، سمجھ رہے ہیں؟ یہ سب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت کا انکار کرنا کہ وہ 12 ربیع الاول کی ولادت نہیں، کہ ایک نہیں سینکڑوں دلیلیں ہیں، سینکڑوں دلیلیں ہیں۔ کئی جگہ بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے مفسرین نے اس چیز کی تصدیق کی، اور میلاد آج ہم اس زمانے میں نہیں بنا رہے، آج ہم اس زمانے میں نہیں بنا رہے، سینکڑوں سال پہلے سے میلاد بڑے بڑے اولیاء کرام نے منایا، لیکن وہ منکرین طرح طرح کے ہیلے بہانوں سے انکار کرتے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا جیسا بشر کہتے ہیں، اپنا جیسا بشر۔ کس جیسا؟ اپنا جیسا بشر، اپنا جیسا بشر کہتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ جبکہ صاحب تفسیر روح البیان لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ سلطان محمود غزنوی، نام سنا ہوگا، سلطان محمود غزنوی ابو الحسن خرقانی کے آستانِ عالیہ پر حاضر ہوا، بہت بڑا بادشاہ تھا۔ حضرت ابو الحسن خرقانی کے آستانِ عالیہ پر حاضر ہوا، حضرت بایزید بسطامی کا ذکر ہو رہا تھا۔ بایزید بسطامی بہت بڑے بزرگ گزرے کا ذکر ہو رہا تھا۔ محمود غزنوی نے پوچھا وہ کیسے بزرگ تھے؟ محمود غزنوی نے حضرت بایزید بسطامی کے بارے میں پوچھا وہ کیسے بزرگ تھے؟ ابو الحسن خرقانی نے فرمایا ہوا رجل من رآہ اہتدا، ہوا رجل من رآہ اہتدا، وہ ایسے مرد کامل تھے جس نے انہیں دیکھا ہدایت ہو گیا، جس نے انہیں دیکھا وہ ہدایت پا گیا۔ سلطان محمود غزنوی نے عرض کیا کہ ابو جہل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی بار دیکھا مگر ہدایت نہ پا سکا۔ ابو الحسن خرقانی نے جواب دیا انہو ما رآ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانما رآیا محمد بن عبداللہ یتیم ابی طالب۔ ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا بلکہ اس نے محمد بن عبداللہ یتیم ابی طالب کو دیکھا، یتیم ابی طالب کو دیکھا۔ آنکھ والا تیری جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے، ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ہو دیکھنا تو دیدہ دل دا کرے دیکھے۔ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھتے صورت تیری۔ آج بھی جو مومن ہے وہ آپ کو نور من نور اللہ دیکھ رہے ہیں، اور منکرین و بے دین انہیں اپنے جیسا بشر محمد بن عبداللہ سمجھ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہدایت نصیب عطا فرمائے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے صیام وصال رکھنا شروع کیے۔ صیام کہتے ہیں روزے، روزے وہ روزے جن میں نہ سحری کھاتے تھے اور نہ ہی افطار کرتے تھے، 24 گھنٹے کچھ نہیں کھانا پینا۔ جب وہ روزے رکھنا شروع کیے
یعنی آپ نہ سحری کے وقت کچھ کھاتے اور نہ افطاری کے وقت کچھ کھاتے، متواتر روزے رہتے۔ صحابہ کرام کو ادائے محبوب پسند آئی، ادائے محبوب پسند آئی، اور انہوں نے بھی اسی طرح روزے رکھنا شروع کر دیے، جس کی وجہ سے وہ کمزور ہو گئے، جس کی وجہ سے وہ کمزور ہو گئے۔ یہ عشق تھا صحابہ کرام کو، اور عشق ہی اسی کو کہتے ہیں۔ آقا سے جو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم حکم دے کر گئے، یا جو راستہ اختیار کی، اس پہ ان کے چاہنے والے چلیں، وہ ان کے عاشق ہیں، سچے عاشق وہی ہیں۔ اولیاء کرام نے، صحابہ کرام نے وہ کر کے دکھایا، کمزور ہو گئے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کی کمزوری کو دیکھا تو ان کو ایسے روزے رکھنے سے منع فرما دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے صحابہ سے ایسے روزے رکھنے سے منع فرما دیا۔ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو ایسے روزے رکھتے ہیں اور ہمیں منع فرماتے ہیں۔ اس پر آپ نے ارشاد فرمایا، ایکم مثلی ابیت یطعمنی ربی ویسقینی، یہ مشکاۃ شریف کی حدیث ہے۔ تم میں سے میری مثل کون ہے؟ تم میں سے میری مثل کون ہے؟ میں تو رات کو سوتا ہوں تو میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ آقا نے اس وقت فرمایا تھا، کس سے کہا تھا؟ اپنے صحابہ سے، کہ ایکم مثلی، تم میں سے میری طرح کون ہے؟ اور آج کا یہ دو پیروں والا جانور کہتا ہے کہ محمد ہماری طرح ہے، ہماری طرح ہے، ہماری طرح، چلاتا پھرتا۔ بتا اس وقت صحابہ نے جو جانیں دیتے پھرتے تھے، جانیں قربان کرنے کے لیے نبی پہ تیار تھے صحابہ اکرام۔ آقا نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے ہے کوئی میری مثل؟ تو صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ نبی ہم آپ کی طرح ہیں، کہ ہم تمہاری مثل ہیں، ہم آپ کی مثل ہیں، یہ نہیں کہا تھا۔ لیکن یہ آج کا یہ دو پیروں والا جو جانور ہے، جانور سمجھتے آقا کی ولادت کو، آقا کی شان کو، آقا کی عظمت کو، لیکن یہ ایسا جانور پیدا ہوا 1858 سے 1858 کے ادھر کو، یہ جانور ایسا پیدا ہوا، یہ نبی کی شان کو، عظمت کو ترازو لے کر تولتا پھر رہا ہے، گھومتا پھر رہا ہے۔ نپنا لے لیا ہے کہ نبی یہ ایسے تھے، کہ نبی ایسے کہاں تھے، دلیل دو۔ تمہارا عشق کیا ہے نبی سے؟ عشق بھی تو بتاؤ، کیا تم عشق کی دلیل کیا ہے تمہارے پاس نبی کے لیے؟ نبی سے عشق کی دلیل وہی تو ہے جو ان کے صحابہ کر کے گئے، اور صحابہ کے نقش قدم پہ ہم چلیں، یہی تو نبی سے عشق ہے۔ ان کے احادیث، اقوال و افعال پہ عمل کریں۔ جب صحابہ ان کی مثل نہ ہو سکے، صحابہ ان کی مثل نہ ہو سکے، تو تم کیسے ان کے مثل ہو جاؤ؟ جن کے پسینے سے خوشبو آیا کرتی، آج تمہارا پسینہ سون کے لوگ بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، بیمار پڑ جائیں گے، بیمار، سمجھ رہے ہیں؟ وہ نبی جو ہمیشہ جن کے ساتھ میں صحابہ اکرام رہے، وہ مقدس ہستیاں، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، جن کا نام سن کے شیطان کانپ جاتا ہے آج بھی، علی مرتضی شیر خدا جن کو کہا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ وہ نہ کہہ سکے کہ نبی ہم آپ کی مثل ہیں، ہم آپ کی طرح ہیں۔ آج کا یہ جانور نبی کی طرح بنا پڑا کہ نبی ہمارے جیسے تھے، جیسے ہم ہیں، ہمارے بڑے بھائی کی جیسے ہمارا بڑا بھائی ویسے نبی تمہاری طرح تھے، ہم مان لیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے، تم بھی کر کے دکھاؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اشارہ فرمایا، ڈوبا ہوا سورج واپس آیا، تم بھی سورج کو واپس کر کے دکھاؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک مقام پہ ضرورت پڑی پانی کی، صحابہ اکرام تھے، پانی نہ تھا، تو آپ نے اپنی گھائیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیے، تم بھی کر کے دکھاؤ۔ وہ نہ کر سکو، اتنا ہی کر دو، انا ساگر کو ایک لوٹے میں کر کے دکھا دو۔
اپنی طرح کہتے ہو تو اپنی طرح بن کے بھی تو دکھاؤ، وہ ہمت، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن نہیں، صرف نبی سے بغض و عناد کی بدولت۔ جب صحابہ کرام کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں ایکم مثلی، کون ہے تم میں سے میری مثل، تو جب صحابی حضور کی مثل نہ بن سکے پھر تم کون ہو جو نبی کریم کی مثل ہونے کا دعویٰ کرتے ہو؟ الحمدللہ ہم اہل سنت یعنی مسلک اعلی حضرت نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مانتے ہیں۔ سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں تو ہے سایہ نور کا، ہر عضو ٹکڑا نور کا، سایہ کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شے سے پہلے نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، پھر وہ منتقل ہوتا ہوا حضرت عبداللہ کی پشت انور میں پہنچا، حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتے ہوئے پاک ذاتوں میں منتقل ہوتے ہوئے یہاں تک کہ حضرت عبداللہ کی پشت انور میں پہنچا۔ اس نور کی تنویر سے آپ کی پیشانی منور ہوئی، اس قدر منور ہوئی کہ ایک مکی عورت نے سیدنا عبداللہ کے ماتھے کی تجلی کو دیکھا تو کہنے لگی آپ مجھ سے شادی کر لیں، شادی کا پیغام دے دیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں والدین کی رضا کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ کی شادی حضرت آمنہ سے ہو گئی اور یہ نور پاک حضرت عبداللہ کی پشت مبارک سے حضرت آمنہ کے شکم انور میں منتقل ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عبداللہ اس مکی عورت کے قریب سے گزرے جو آپ سے شادی کرنے کی خواہش مند تھی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ آج اس عورت نے چہرہ پھیر لیا، جس عورت نے کہا تھا کہ مجھ سے شادی کر لو، آج جب دیکھا تو اس عورت نے چہرہ پھیر لیا، منہ موڑ لیا ہے۔ آپ نے اس سے منہ پھیرنے کی وجہ دریافت کی تو وہ کہنے لگی لقد رأیت بین عینک نورا ما اراہ الآن، آپ کے پیشانی میں جو نور میں نے دیکھا تھا اب وہ مجھے نظر نہیں آتا، جو نور میں نے دیکھا تھا اب وہ نظر نہیں آتا۔ شاعر کہتا ہے وہ جس کے نور سے چمکتی تھی یہ پیشانی، اسی کی تھی وہ طالب اور اسی کی تھی میں دیوانی، اسی کی تھی میں طالب اور اسی کی تھی میں دیوانی، مگر میں رہ گئی محروم، قسمت میری پھوٹی ہے، مگر میں رہ گئی محروم، قسمت میری پھوٹی ہے، سنا ہے وہ نعمت آمنہ نے تجھ سے لوٹی ہے، سنا ہے وہ نعمت آمنہ نے تجھ سے لوٹی ہے۔ حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ جب سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے شکم میں جلوہ گر ہوئے تو مجھے ہر طرف سے مبارکبادی کی آوازیں آتی تھیں، اور جب ولادت و سعادت کا وقت قریب آیا تو حضرت عبد المطلب طواف کعبہ میں مشغول تھے۔ کیا دیکھتی ہوں کہ چند دراز قد عورتیں، لمبے قد والی لمبی لمبی عورتیں قریب دراز قد عورتیں میرے گھر میں داخل ہوئیں۔ میں حیران تھی کہ یہ بلند قامت عورتیں کون ہیں اور کہاں سے آئی ہیں، تو ایک ان میں سے بولی میرا نام آسیہ ہے۔ کیا نام بتایا؟ آسیہ، میرا نام آسیہ ہے۔ دوسری نے کہا میرا نام مریم ہے، اور دوسری حوریں ہیں۔ چنانچہ روح دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت ہوئی اور آپ نے دنیا میں تشریف لاتے ہی سب سے پہلے سجدہ فرمایا
مولانا حسن رضا بریلوی اعلیٰ حضرت کے بھائی ہیں، فرماتے ہیں پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت، جلوہ ہے حق کا جلوہ صبح شب ولادت، سایہ ہے سایہ خدا کا سایہ صبح شب ولادت۔ بزرگوں دوستو، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سجدہ کرتے ہوئے دنیا میں تشریف لائے۔ سجدہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جسم پاک ہو۔ کیا ہو؟ جسم پاک ہو، جگہ پاک ہو، لباس پاک ہو۔ آپ نے سجدہ فرما کر یہ اعلان بھی فرما دیا کہ میں بھی پاک ہوں، جگہ بھی پاک ہے، اور میری والدہ بھی پاک ہیں۔ آپ کی آمد سے صرف حضرت آمنہ کا گھر ہی نہیں پاک ہوا، بلکہ حضور فرماتے ہیں جعلت لی الارض مسجدا، میرے لیے ساری زمین مسجد بنا دی گئی۔ جعلت لی الارض مسجدا، میرے لیے ساری زمین مسجد بنا دی گئی۔ جب ساری زمین مسجد بنا دی گئی تو ساری زمین پاک ہے، ساری زمین پاک ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے قدموں کی برکت سے زمین مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے جنوب تک، تحت الثری تک پاک ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ نبی کی مثل بننے والوں جہاں تم قدم رکھو زمین بھی تم سے پناہ مانگے۔ جو نبی کی مثل بنتے ہیں، نبی کا بغض لے کر، نبی کے قدم پڑنے سے ساری زمین، سارا آسمان، چاروں طرف سب کچھ پاک ہو گیا۔ لیکن جو ان سے بغض رکھتے ہیں، ان کے قدم جہاں جہاں پڑتے ہیں، نبی زمین بھی پناہ مانگتی ہے۔ پروردگار یہ کیسا بدبخت میرے سینے پہ اپنا قدم رکھ کے چل رہا ہے۔ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے جہاں قدم رکھے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی بناؤ۔ جہاں اللہ کی بندی حضرت ہاجرہ نے قدم رکھے، حضرت ہاجرہ ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ محترمہ، انہوں نے جہاں قدم رکھے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے۔ جہاں جہاں قدم مبارک بندوں کے پڑتے، اللہ تعالیٰ ان کو نشانیاں بنا دیا کرتا ہے۔ حضرات آدم علیہ السلام کے قدموں کی برکت سے میدان عرفات ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام جہاں کھڑے ہوئے وہ جگہ مصلی بن گئی اور پاک ہو گئی۔ حضرت ہاجرہ کے جہاں قدم لگے وہ پہاڑی پاک ہو گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کی برکت سے آب زمزم کا کنواں پاک ہو گیا، اور محبوب پاک علیہ السلام کے قدموں کی برکت سے پوری روئے زمین پاک ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ میں عرض کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے ہوئے دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں پھر ایک سفید ابر کہتے ہیں بادل، جو اڑنے والا جو بادل ہوتا ہے، ابر، بادل نے آپ کو ڈھانپ لیا۔ اس کو آپ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ڈھانپ لیا، چھپا لیا، اور آپ میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ حضرت آمنہ آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ میری نظروں سے اوجھل یعنی غائب ہو گئے۔ پھر پردہ ہٹا تو کیا دیکھتی ہوں کہ آپ ایک سفید اونی کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں۔ آپ ایک سفید اونی کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں۔ حضرات ماہ ربیع الاول صبح صادق کے وقت آپ کی جلوہ گری سے چمنستان دھر میں باہر آ گئی۔ ایوان کسرا کے 14 کنگرے گر گئے، فارس کا آتش کدا بجھ گیا، کفر سرنگوں ہو گیا، صنم خانوں میں خاک اڑنے لگی، بت کدے زمین بوس ہو گئے، ایوان کفر میں زلزلہ آ گیا، توحید کا پرچم بلند ہوا تو آفتاب ہدایت کی مشاعلیں شعائیں 400 پھیل گئیں، انسان کا مقدر چمک اٹھا، باغ عالم میں باد بہاراں آ گئی، دونوں عالم آپ کے نور سے منور ہو گئے۔ آپ کی تشریف آوری پر عرش و فرش، جن و انس، شجر و حجر، شمس و قمر، برگ و ثمر، غرض کائنات کا ذرہ ذرہ جھوم اٹھا اور سبھی نے خوشیاں منائی۔ نثار تیری چہل پہل پر، نثار تیری چہل پہل پر، ہزاروں عیدیں ربیع الاول۔
سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ میرے آقا کے آنے کی خوشیاں سارا جہان بنا رہا، ساری جہان میں چہل پہل ہے، لیکن ابلیس رو رہا۔ ابلیس الحمدللہ آج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بھی آپ کی آمد کے دن عید میلاد النبی مناتے ہیں، اور کچھ لوگ اس خوشی کو بدعت اور فضول خرچی کہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہدایت نصیب فرمائے۔ بزرگوں، دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا، آپ کی آمد کے دن خوشی کا اظہار کرنا، اللہ تعالی اور اس کے رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو راضی کرنے کا ایک ذریعہ ہے، ایک ذریعہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کے خوب خوب چرچے کرو۔ دوسری جگہ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت جو تم پر ہے۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ بِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ، تم فرماؤ کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے، فَلْيَفْرَحُوا، خوش ہونا چاہیے۔ حضرات محترم، ان آیت بینات سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا چرچا کرنا، اس کے انعام و اکرام کو یاد کرنا، اس کے فضل و کرم پر خوشی کرنا، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، خوشی حاصل کرنے کا۔ حضرات اللہ تعالیٰ نے ہم پر بے شمار انعامات اور لا تعداد احسانات فرمائے، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تمام نعمتوں سے بڑی نعمت، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت تمام نعمتوں سے بڑی نعمت۔ جب دوسری نعمتوں کا چرچا کرنا، ان کی خوشی منانا جائز ہے، تو جناب سید المرسلین علیہ الصلوۃ والتسلیم کا میلاد منانا، آپ کی آمد پر عید منانا کیوں نہ دین و دنیا کی برکات حاصل کرنے کا ذریعہ ہوگا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نزول رحمت کے دن عید منانا کہاں سے ثابت؟ تو آئیے سنیے، نزول رحمت کے دن عید منانا قرآن پاک سے ثابت ہے، اور اللہ تعالیٰ کہ نبی کریم کی سنت ہے۔ قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام پر نازل ہونے والے خوان نعمت کا ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون عیسیٰ علیہ السلام، یہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پہلے کے نبی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے حواریوں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، کیا تمہارے خدا ہم پر آسمان سے خوان نعمت یعنی پکا پکایا کھانا اتار سکتا ہے؟ تمہارا خدا ہمارے اوپر پکا پکایا کھانا؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے حواریوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یعنی ایسے مطالبات نہ کرو اور اس قسم کی خواہشات کا اظہار مت کرو۔ حواریوں نے عرض کی، ہماری یہ خواہش کسی امتحان کی غرض سے نہیں، نہ ہی یہ سوال کسی شک و شبہ کی بنا پر کیا ہے، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوان نعمت نازل ہو اور اسے کھا کر اطمینان قلب اور برکت حاصل کریں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا ارادہ نیک اور ان کی نیت کو درست پایا تو بارگاہ خداوندی میں دست سوال دراز کیا اور دعا مانگی، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا، اے اللہ ہم پر آسمان سے ایک خوان نعمت اتار کہ عید ہو واسطے ہمارے۔ آپ کی دعا کو شرف قبولیت حاصل ہوا، آسمان سے پکا پکایا کھانا اترا جس میں روٹیاں اور مچھلی تھی۔ حضرات اگر آسمان سے پکا پکایا کھانا نازل ہو تو اللہ کا نبی عید منائے اور خوشیاں کرے، جس کے صدقے ساری کائنات معرض وجود میں آئے، تو اس کی آمد کے دن عید منانا، خوشی کرنا کیسے بدعت ہو سکتا ہے؟ کیسے بدعت ہو سکتا ہے؟ حضرات رمضان مبارک میں ایک پیاری رات ہے جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، وہ نزول قرآن کی رات۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو
عظمت والی رات کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ بزرگو دوستو، رمضان مبارک میں ایک پیاری رات لیلۃ القدر ہے جس میں نزول قرآن ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو عظمت و شان، ہزار مہینوں کی عبادت و ریاضت سے بہتر بیان فرمائی۔ تو جس دن صاحب قرآن تشریف لائے، جس دن صاحب قرآن تشریف لائے، اس کی عظمت کا کیا کہنا۔ قرآن تشریف جس رات میں لایا وہ عظمت و شان اس کی بیان قرآن پاک میں کی گئی، اور جس پہ قرآن نازل ہوا اس رات کا کیا عالم ہوگا، یا اس دن کا کیا عالم ہوگا۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں جو شخص شب قدر میں ایمان سے اور ثواب کی نیت سے کھڑا ہوا، اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، پہلے گناہ معاف کر دی جاتی ہے۔ نزول قرآن کی رات اتنی عظمت و مرتبت والی رات ہے کہ تمام گناہوں کی بخشش ہو جائے تو صاحب قرآن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری کے دن خوشی کرنا اور عید منانا کیوں نہ بخشش کا ذریعہ ہوگا، کیوں نہ بخشش کا ذریعہ ہوگا۔ یہ منکر لوگ یوم نزول قرآن تو مناتے ہیں، مگر صاحب قرآن کا دن منانے تو گمراہ اور فضول خرچی کہتے ہیں۔ لیکن اگر عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منائے تو فضول خرچی، شرک و بدعت کی گردان شروع ہو جاتی ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مروت کیجئے، ارے مثل فارس زلزلے ہوں نجد میں، ذکر آیات ولادت کیجئے، اور غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، اور شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے، اور ظالم و محبوب کا حق یہی عشق کے بدلے عداوت کیجئے، یا رسول اللہ دہائی آپ کی گوش مالی اہل بدعت کیجئے، غوث اعظم آپ سے فریاد ہے زندہ پھر یہ پاک ملت کیجئے۔ منکرین کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے صرف 2 عیدیں منائی ہیں اور بریلوی حضرات 3 عیدیں کرتے ہیں، حالانکہ ان کا یہ اعتراض لغو ہے۔ کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک جمعہ کے موقع پر ارشاد فرمایا یا معاشر المسلمین ان هذا یوم جعلہ اللہ عیدا، اے مسلمانوں کے گروہ، یہ بے شک وہ روز ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے عید منایا۔ جمعہ عیدین سب حضور نبی کریم علیہ السلام کے صدقے میں عطا ہوئی، سب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے میں عطا ہوئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عادت آنے کی بدولت یہ ساری عیدیں ملی ہیں، تو ہم ان کے دن کو عید کیوں نہ منائیں، ہم ان کے دن کو میلاد کیوں نہ منائیں، کیونکہ ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر ہمارے نبی آئے ہیں، سب کچھ ان کے صدقے میں ملا ہے، چاہے وہ عید ہو، چاہے عید الاضحیٰ ہو، چاہے وہ جمعے کی نعمت ہو، چاہے وہ روزہ اور زکوٰۃ یا نماز جیسی نعمتیں ہوں، جتنی بھی مبارک نعمتیں جو بھی کچھ ملا ہے ہم کو، وہ سب اللہ کے محبوب حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے سے ملا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنے والد شاہ عبد الرحیم کا واقعہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے والد بزرگوار نے مجھے خبر دی کہ میں عید میلاد النبی کے روز کھانا پکوایا کرتا تھا۔ 1 سال اتنا تنگ دست تھا کہ میرے پاس کچھ نہ تھا، یعنی ہر سال یہ عید میلاد النبی جو آج کا دن رات ہے، ہر سال کھانا بنوایا کرتے تھے، لیکن 1 سال اتنا تنگ دست ہو گئے کہ میرے پاس کچھ نہ تھا مگر صرف بھنے ہوئے چنے، میں نے وہی چنے تقسیم کر دی۔
سبحان اللہ، رات کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ حضور کے سامنے وہی بھنے ہوئے چنے رکھے ہیں اور آپ بہت شاد ہو کر تناول فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اس سے بڑھ کر اور نعمت کیا ہو سکتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں جو چیز پیش کی جائے اور اس کو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم قبول فرما رہے ہیں، تناول فرمائے۔ کوئی چیز نہ تھی، اس کے بنا پر ان بزرگ نے، جو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے والد محترم تھے، انہوں نے کچھ نہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی میلاد میں بنے ہوئے چنے ہی پیش کر دیے۔ تو رات میں خواب میں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیدار سے مشرف ہوئے۔ دیکھتے کیا ہے کہ وہ چنے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم خوش ہو کر تناول فرما رہے ہیں۔ اگر وہ قبول نہیں ہوئے تو کیسے تناول فرما رہے ہیں؟ سبحان اللہ۔ رات ہم سب بھی مل کر خوشیوں سے یہ مبارک دن اور عید میلاد النبی منائیں۔ السلام علیکم دوستو، اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ صحیح نہ تمام پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔